علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے آپ سب بہت خوش ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک سٹوری لے کر آئی ہوں۔ آپ سب یہ سٹوری سنیں گے؟ اس سٹوری کا نام ہے غار والے۔ اسے آپ بہت خاموشی اور توجہ سے سنیں، کیونکہ اس کے آخر میں آپ سے کچھ سوال کروں گی تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے کتنے اچھے سے اس سٹوری کو سنا ہے۔ یہ 250 عیسوی کا قصہ ہے، جب رومن بادشاہ دقیانوس کا دور حکومت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے ابتدائی پیروکاروں نے پورے خطے میں پھیلا دی تھیں، مگر کچھ لوگ ابھی بھی غلط تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور وہ چاند کو اپنا رب مانتے اور اس کی پوجا کرتے۔ لیکن افسس کے ایک مغرور خاندان کے نوجوان مردوں نے یہ نیا مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا قبول کر لیا۔ یہ ایک قدیم شہر تھا جو ترکی کے غربی ساحل کے نزدیک آباد تھا، جس کے آثار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دقیانوس نے نیا مذہب قبول کرنے والے ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ ان نوجوانوں کی بے خوف تبلیغ اور درست راستے پر گامزن رہنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے باعث انہیں اللہ کی قربت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا۔ ان نوجوان ایمان والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی ان کی گرفتاری کے لیے نکل چکے ہیں تو وہ شہر سے بھاگ گئے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تاکہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ سکیں۔ وہ جب بھاگ رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرما اور ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ وہ بھاگ کر دور بیابان میں آ گئے، جہاں انہیں ایک تاریک غار ملا۔ اس غار میں بہت اندھیرا تھا۔ وہ نہایت احتیاط سے غار میں داخل ہوئے اور یہ امید کی کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ غار کے اندر کوئی ہے۔ وہ سب رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو سن لیا اور وہ جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اس وقت ایک معجزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پر لامحدود طاقت کے باعث انہیں گہری نیند سلا دیا۔ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ وہ اس عرصے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاگے۔ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا اور شور بھی پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنی نیند کے باعث محض کروٹیں ہی بدلتے رہے، حتیٰ کہ ان کا کتا قطمیر بھی غار کے دہانے پر ٹانگیں پسارے طویل نیند سوتا رہا۔ ان کا غار ایسی جگہ پر واقع تھا جس کے اندر سورج کی کرن تک داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ڈراؤنا روپ دے دیا کہ اگر کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا اور بھاگ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک تھا۔ وقت گزر گیا اور وہ قصبہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو گیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ظالم بادشاہ مر چکا تھا اور موجودہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آیا تھا۔ بادشاہ اور لوگ خدا پر یقین رکھتے تھے اور کوئی بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عرصے کے دوران ان سوئے ہوئے اصحاب کو جگایا۔ وہ جب اپنی طویل نیند سے جاگے اور انہوں نے اپنے بازو اور پاؤں سیدھے کیے تو ان میں سے ایک نے حیران ہو کر پوچھا، ہم یہاں کتنے عرصے سے تھے؟ ان سب نے اس بارے میں سوچا اور تب کہا، ہم یہاں ایک دن یا غالباً دن کا کچھ حصہ رہے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ یہاں 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ سے سو رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ وہ قصبے میں پہنچا اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ اس نے دکاندار کو چاندی کے سکے دیے۔ دکاندار
اس قدر پرانا سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ شبہ کرنے لگا کہ اس شخص کو غالباً کوئی پوشیدہ خزانہ ملا ہے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گیا، جس نے فی الفور پہچان لیا کہ یہ در حقیقت ان اصحاب میں سے ایک ہے جو 3 صدیوں سے زیادہ عرصے قبل غائب ہو گئے تھے۔ 300 سال پہلے کے بادشاہ کے حکم پر ایک دھاتی کتبہ بنایا گیا تھا، جس پر ان مردوں کے نام اور دیگر تفصیلات لاپتہ ہونے کی تاریخ کے ساتھ کندہ کی گئی تھیں، جسے شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ اس وجہ کے باعث یہ لوگ کتبے کے اصحاب کے طور پر بھی معروف ہو گئے تھے۔ یہ کتبہ جب شاہی خزانے سے نکالا گیا تو یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہ مرد ہی تھے جو شہر سے 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ قبل اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے۔ وہ بہت جلد ہی لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ نئے رومن بادشاہ تھیودوسیوس نے انہیں دیکھنے کے لیے خود پیدل سفر کیا اور ان سے دعا لی۔ ان اصحاب نے جب وفات پائی تو اس غار پر یادگار قائم کی گئی جو عبادت کی جگہ بن گئی۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غیر متوقع طریقوں سے مدد کرتا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ایک حقیقت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی، مجھے یقین ہے آپ سب ان کا جواب دے پائیں گے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے شہر کے نوجوان مردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قبول کیں؟ تو کون سا بچہ مجھے جواب دے گا؟ آپ نے بالکل صحیح سوچا۔ اس کا جواب ہے افسس کے ایک مغرور خاندان کے نوجوان مردوں نے۔ شاباش۔ اب میرا دوسرا سوال ہے، بادشاہ وقت ان کے خلاف کیوں ہو گیا؟ بتائیں کیونکہ انہوں نے نیا مذہب قبول کر لیا تھا، جبکہ بادشاہ چاند کو مانتا تھا اور اس کی پوجا کرتا تھا۔ شاباش۔ اگلا سوال میرا یہ ہے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو یاد ہے، اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو تو وہ غار میں چلے گئے، ایک ایسے غار میں جہاں بہت اندھیرا تھا۔ اب میرا آخری سوال ہے، اصحاب کہف کتنا عرصہ سوتے رہے؟ اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قبول کی تھیں، تو وہ کتنا عرصہ غار میں سوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ٹائم سلائی رکھا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سلائی رکھا اور ان کی حفاظت کی۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت دھیان سے اس کہانی کو سنا ہے۔ آپ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں آپ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملوں گی، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔